الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. واجب الاحترام جمادی الثانی کے مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے اور یہ مہینہ جس کی 22 تاریخ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں کیا مقام ہے. اس کا مختصر خلاصہ کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے کرتے آخر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یوں ہی صدیق کی تعریف کرتے کرتے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بعد از انبیاء توئی بس قصہ مختصر. کہ نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صدیق ہے. اس سے خود اندازہ کر لیں اس شخصیت کے مقام کا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ نے نبی کی تصدیق کے لیے پیدا فرمایا. جو نبی بھی آیا اس نے پہلے نبی کی تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے جو نبی آیا تھا وہ نبی تھا. ہمارے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصوم ہے تو نبی کی بھی تو کسی نے تصدیق کرنی ہے. تو نبی کی تصدیق کے لیے اللہ نے صدیق کو پیدا کیا. یہی ہے قرآن کریم کی آیت والذی جاء بالصدق وصدق بہ. وہ جو صدق لے کر آیا وہ جو سچا آیا تو صدیق نے اس کی تصدیق کی. اور قرآن کریم کی یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر دال ہے. اہل سنت علماء نے تو یہاں مراد صدیق لیا ہی ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ خود شیعہ مفسرین نے بھی یہاں والذی جاء بالصدق وصدق بہ سے مراد ابو بکر لیا ہے. اسی آیت کے ذیل میں آپ قمی کی مجمع البیان اٹھا کر تفسیر دیکھیں تو اس نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ جب نبی دین لے کر آئے تو ابو بکر نے اس کی تصدیق کی. اور یہ اتنا بدیہی جو ہے وہ واقعہ ہے کہ جس سے اپنے پرائے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت رکھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی دلیل طلب کیے ہوئے پیغمبر پر ایمان لائے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی شخصیات یہ قرآنی شخصیات ہیں. قرآن کے تناظر میں انہیں دیکھا جائے. جب قرآن کے تناظر میں ہم پرکھیں گے تو ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ دی اور ان کی شخصیات کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. میں چند ایک آیات آپ حضرات کے سامنے آج وہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا وہ مقام پتہ چلے گا کہ صدیق صدیق ہے، ابو بکر ہے،
کیا عظمتوں والا انسان ہے، کیا اللہ رب العزت نے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں، کیا مقام اور کا شان عطا فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی۔ اگر ان آیات کا شان نزول دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح قرآن کریم کے صفحات میں چمک رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں روم اور فارس، ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں رہتی تھیں۔ رومی چونکہ اہل کتاب تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، تو مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی ہمدردیاں وہ رومیوں کے ساتھ ہوتی تھیں، اور فارس والے چونکہ آتش پرست تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، تو مکے کے مشرکوں کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ان کی آپس میں لڑائیاں رہتی، اگر کبھی رومیوں کی فتح کی خوشخبری آتی تو مسلمان خوش ہو جاتے، چلو اہل کتاب تو ہیں، جیت گئے۔ فارسیوں کی اگر فتح کی خوشخبری آتی تو مکے کے مشرک یہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ خبر آئی کہ فارس والوں نے رومیوں کو بہت بری طرح شکست دے دی اور وہ اب شاید دوبارہ نہ سنبھل پائیں۔ یہ بات تنزیہ آ کر ایک مشرک ابی بن خلف وہ آ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے کہتا ہے، دیکھا تمہارے والے لوگ تو ہار گئے، ہمارے والوں نے انہیں کیسے شکست دی۔ صدیق کی زبان سے نکل گیا، دیکھنا کہ انہیں اللہ جلد فتح دے گا، اور وہ صدیق کی زبان سے چونکہ یہ بات آئی ہے، اب وہ آگے سے مذاق کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر آسمان سے تائید آ گئی، الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے روم کی فتح کی خوشخبری سنا دی کہ یہ رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے۔ یہ آیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، ان کی عظمت، اللہ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے، اور صدیق جو اپنے منہ سے بولتا ہے خدا اسے کیسے پورا کر کے دکھاتا ہے، یہ آیت اس کی نشاندہی کرتی ہے۔ آگے آئیے قرآن کریم کی ایک اور آیت جس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقت اور ان کی خلافت، اور جو اللہ نے آگے چل کر ان کو جو خلافت دینی تھی، یہ اس کی طرف بھی پیشن گوئی ہے۔ آپ نے گزشتہ سال بھی آیت میرے سے سنی ہوگی، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یہ پیشن گوئی قرآن کریم کر رہا ہے کہ اگر ارتداد کا فتنہ ہوا اور لوگ مرتد ہوئے اور لوگ دین سے پیچھے ہوئے، تو اللہ ان مرتدین کے خلاف ایسی قوم کو لائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور ان کی کیا علامات ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ فتنہ ارتداد نبی کے جانے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں کافی 7 کے قریب قبائل تھے جنہوں نے ارتداد کا اعلان کیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو واضح کرتا چلا جاؤں، یہ وہ لوگ مرتد نہیں ہوئے کہ جو نبی کے پاس آئے اور ایمان لا کے چلے گئے، بلکہ کچھ لوگ جو نبی کے پاس آئے انہوں نے جا کر جن لوگوں کو دعوت دی، یہ وہ اکثریت کا طبقہ ہے جو کہ مرتد ہوا ہے۔ انہیں ہم صحابہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آدھ قبیلے کا فرد آیا ہے، اس نے آ کر نبی سے کلمہ پڑھا ہے، اس نے جا کے اپنی قوم کو دعوت دی ہے کہ جی مدینے میں جو نبی ہے وہ یہ دعوت دیتے ہیں، اور دن بدن ان کی فتوحات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگ کسی کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے، اب وہ کس نیت سے ہوئے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن نبی کے بعد ان کی اصلیت جب سامنے آئی، یہ 7 کے قبیل 7 کے قریب قبائل تھے جو مرتد ہوئے۔ اب جب یہ مرتد ہوئے، اب یہ صدیق اکبر کا دور ہے۔
صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، سرکوبی کی۔ سوال یہ ہے جس فتنہ ارتداد کا اللہ نے قرآن کریم میں اشارہ دیا کہ ایسا ہوا تو میں ان کے مقابلے میں ایک جماعت کو لاؤں گا جو ایسے ایسے ہوں گے، مجھے بتائیں صدیق کے اور صدیق کے ساتھیوں کے علاوہ کون ہے جو اس آیت پہ فٹ ہوتا ہے جس کے متعلق یہ آیت آئی ہو؟ اور اللہ نے کہا یہ ایسی قوم لاؤں گا یحبہم ویحبونا، آگے کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مسلمانوں پر نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ یحبہم ویحبونا، صدیق سے زیادہ اللہ سے محبت کون کرتا ہے؟ اللہ صدیق سے زیادہ صحابہ میں محبت کس سے کرتا ہے؟ جس کے لیے رب کہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ یہ صدیق اور ان کے ساتھ لڑنے والے ساتھیوں کی اللہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ یحبہم ویحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں پہ نرم ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے۔ یہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، یہ کون ہے جو مسلمانوں پہ رحم دل ہے؟ اور اشداء علی الکفار، یہ تو صحابہ کی خاص صفت ہے۔ یہ اللہ نے صفات بیان کی، وما یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جو مرتدین کے خلاف مقابلے میں آئیں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا صدیق کے دور میں جہاد مرتدین کے خلاف بھی ہوا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی ہوا، مسلمہ خلاف بھی ہوا، فارس کے خلاف بھی ہوا، رومیوں کے خلاف بھی ہوا۔ یہ سلسلے یوں چلے ہیں، فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ان کا خاص ماٹو یہ ہوگا کہ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ یہ ان کا خاص نشان ہوگا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ جو فتنہ ارتداد جس کی پیشن گوئی قرآن کریم نے کی یہ ہوا، اور پھر اس کے مقابلے میں جو جماعت نے آنا تھا اللہ نے اس کی صفات کو بیان کیا۔ مجھے بتاؤ حضرات صحابہ کرام کی پوری جماعت میں کسی کا دور خلافت بتائیں جس نے فتنہ ارتداد کے خلاف جہاد کیا ہو، سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صدیق کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، مومنوں پہ نرم دل ہوں گے، کافروں پہ سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ صرف میں آپ کو اشارہ دیتے جا رہا ہوں، ورنہ اس کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے۔ یحبہم ویحبونا یہ ایک الگ موضوع ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یہ الگ موضوع ہے، ولا یخافون لومۃ لائم یہ الگ موضوع ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم یہ الگ موضوعات ہیں۔ یہ فی الحال یہ دو آیات والذی جاء بالصدق وصدق بہ اور یہ دوسری آیت آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے ایک اور انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی۔ ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان سے کوئی ایسا ہلکا جملہ نکل گیا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو برا لگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چونکہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپنے مال سے صدقہ دیا کرتے تھے، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال پر بظاہر زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کو پتہ چلا کہ جی ام مستح نے بھی کوئی بات کی ہے کہ جی تحقیق تو ہونی چاہیے۔ تحقیق کیوں کہا؟ اگر اس طرح کے ہلکے جملے بھی کہے، ناراض ہو گئے اور کہا اب اس پر خرچ نہیں کروں گا، اب اس پر خرچ نہیں کروں گا۔
ادھر حضرت عائشہ کی برات میں اعلان ہوا، سورہ نور نازل ہوئی، اور یہاں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا آئندہ نہیں دوں گا، اللہ نے قرآن کریم میں کتنے پیارے الفاظ کے ساتھ صدیق کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے کوئی بہت بڑے منصب کا آدمی اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو اسے کہا جائے آپ جیسے اتنے افضل ترین اور اتنے بڑے مفتی اعظم، یہ بات مناسب نہیں ہے آپ یہ بات کریں، تو بھائی اس کو مفتی اعظم تو کہہ دیا نا، اس کو بڑا تو کہہ دیا نا۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں جو سب سے زیادہ فضل والا ہے، تم میں جو سب سے زیادہ اہل خیر ہے، وَالسَّاعَةِ، اور تم میں جو بھی مال رکھتا ہے، اس کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، وہ اس بات کا ارادہ کر لے کہ میں ان پر اب خرچ نہیں کروں گا، ایسا نہ کرے۔ اللہ نے صدیق کو خطاب کیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اللہ نے صحابہ میں سب سے زیادہ اہل خیر اور سب سے زیادہ فضل والا اگر کسی کو کہا ہے وہ صدیق کو کہا ہے۔ یہ آیت نص ہے اس بات پر۔ اہل و سنت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ تمام صحابہ میں افضل صدیق اکبر ہیں، تمام صحابہ میں بڑا درجہ صدیق اکبر کا ہے، اسی لیے دعوت دیتے ہیں کہ دماد مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ یہ آیت سورہ نور کی ہے، اور اس سے پہلے حضرت عائشہ کی برات کا ذکر چل رہا ہے، بیچ میں صدیق کا ذکر آیا۔ صدیق یا صدیقہ، مردوں میں اگر کسی نے نبی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اسے صدیق کہتے ہیں، اور عورتوں میں جس نے نبی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اسے صدیقہ کہتے ہیں۔ جبھی تو غار میں، سفر غار میں سر اقدس صدیق کی جھولی میں، اور سفر مزار کی طرف سر اقدس صدیقہ کی جھولی میں۔ یہ باپ بیٹیوں کی قسمت ہے کہ باپ کو رب نے صدیق بنایا، بیٹی کو صدیقہ بنایا۔ بیٹی صدیقہ، باپ صدیق، اور ان دونوں کا منکر کائنات کا سب سے بڑا زندیق۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، اے صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ پرسوں میں جہاز میں سفر کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ جانتے ہیں مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی اور کتنے صاحب کشف گزرے۔ مکتوب پڑھتے پڑھتے مکتوبات، ایک مکتوب پڑھنے لگا، عجیب اتفاق سے وہ سامنے آیا۔ حضرت نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے یعنی حالت کشف میں بتلایا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ ابو بکر و عمر کی شرائط اور مشروط اجازت پر ہوگا۔ فرمایا کہ جنت میں داخلہ ابو بکر و عمر کی مشروط اجازت سے ہوگا۔ وہ جس کو کہتے جائیں گے آقا یہ بھی اپنا ہی ہے، آقا یہ بھی اپنا ہی ہے، یہ بھی اپنا ہی ہے، یہ بھی اپنا ہی ہے۔ دیکھ لینا تیری پیٹ شیٹ پہ کوئی نشان نہ ہو، ہاں، کیونکہ قیامت میں کپڑے جنت میں جا کے ملیں گے، اور یہاں جس حالت پہ آدمی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھے گا۔ وابا ایک آدمی شہید ہوگا، وہ جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے زخم کا خون بہ رہا ہوگا یا نہیں؟ اور اگر کسی کی پیچھے نشان ہوں گے تو وہ بھی تو پھر اسی حال میں اٹھے گا۔
آگے سے اسے صدیق پہ چھانیں گے، پیچھے سے انشاءاللہ صدیق کے دیوانے پہ چھانیں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، یہ جو اہل خیر ہیں، تم میں جو سب سے زیادہ اہل خیر ہے، یہ مناسب نہیں کہ وہ اس طرح کی قسم کہیں یا اس طرح کی بات کریں۔ حضرت صدیق نے فرمایا، اچھا آگے فرمایا لا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یا تم نہیں چاہتے کہ اللہ معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم۔ جب یہ آیت ہے صدیق کہتے ہیں میں کیوں نہیں چاہتا میرا رب مجھے معاف کرے، ربا آئندہ جتنا اس کو دیتا تھا اس سے زیادہ ابو بکر دے گا، اس سے زیادہ دینے لگا۔ اور یہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بات ہے کہ ہم اگر کسی پر خرچ کر رہے ہیں اور بعد میں اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی جائے تو بھائی خرچ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو نا، اسی پہ خرچ کرتے رہو۔ اگر یہ اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے تو وہ الگ بات ہے۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کسی پر مہینہ کچھ تھوڑا بہت کرتا تھا، اس سے کسی بات پہ ہوئی، کہتے آئندہ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا ایسا نہیں کر، کہتے میں دوسرے کسی کو اس سے زیادہ دوں گا، اس کو نہیں دینا بس کچھ ذہن میں میری بات، میں نے اس کو کہا دیکھ بہت بڑا مسئلہ ہے، کہتا ہے بس نہیں، ضد بھی پھر عجیب ضد ہوتی ہے نا، ہر ایک تو صدیق کے نقش قدم پہ نہیں چلتا۔ یقین کریں میں نے اس شخص کو بعد میں جو مالی حالات کی تنگی میں اور قرضوں میں اور پریشانیوں میں دیکھا، اور مجھے اس ٹائم ہم تو گناہگار آدمی لیکن محسوس ہو گیا کہ اگر یہ شخص اس بات پہ ڈٹا رہا تو اس کی مالی حالت کہیں خراب نہ ہو جائے، اور یہی ہوا۔ اس لیے خاندان میں ہم دیتے اس کو ہیں جو تھوڑا میں السلام علیکم جی السلام علیکم، اور جو تھوڑے سے یوں اور ہو بیچارہ غریب، ہم یہ اس کو تو نہیں دینا، تو بابا پھر یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو گیا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ۔ اللہ نے قرآن کریم میں اگلی جگہ ایک اور ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں نبی پر جب قرآن نازل ہوتا ہے میرے پیغمبر جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ تکرار ہو جائے، بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، محبوب آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس قرآن کا جمع کرنا یہ ہمارے ذمے، اس قرآن کو یکجا کرنا یہ ہمارے ذمے، یہ قرآن دنیا میں رہے گا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، انا علینا جمعہ وقرآنا، اس کو جمع کرنا ہمارے ذمے، یہ ذمہ اللہ نے لیا ہے کہ اس قرآن کریم کو جمع کیا جائے گا۔ میرے دنیا کو یہ چیلنج ہے، نبی کے دور میں یہ قرآن ساری طرح پورا یکجا جمع نہیں تھا، وہ کس کا دور ہے کہ جس کے دور میں قرآن کریم لکھوا کر کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اسے ایک جمع کر کے ایک مقرر کتاب کی صورت میں لایا گیا ہے۔ اگر یہ دور تھا تو دور صدیقی تھا، یہ اگر دور تھا تو خلیفہ ابو بکر کا دور تھا، ان کے دور میں قرآن کریم جمع ہوا، جس کا ذمہ اللہ نے لیا تھا کہ ہم اس قرآن کریم کو جمع کرنے کا ذمہ لیتے ہیں، ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اللہ نے پورا ابو بکر صدیق سے کروایا۔ ان کے دور میں جمع ہوا یا نہیں؟ بولو۔ صدیق کے دشمن کو قرآن یہ والا 30 پاروں والا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ جمع صدیق کے دور میں ہوا ہے، اس لیے وہ پڑھ پڑھ کرتا ہے کہ غار میں اصل قرآن وہاں ہے۔ کچھ دن پہلے ایک الو بول رہا تھا ہم نے اصل والا ڈھونڈ نکالا ہے، ہم نے کہا یہی والا ہے جو لوح محفوظ میں تھا، جو جبریل نبی پر لائے، نبی نے صحابہ کو دیا، صحابہ کے پھر ابو بکر کے دور میں جمع ہوا، اور یہی لوح محفوظ والا قرآن ساری امت میں صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ یہی ہے یا نہیں؟ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ آگے ایک اور آیت آپ جانتے ہیں
اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اعلان فرمایا عمرے پہ جانا ہے، چلو بھائی۔ یہ جو اعراب تھے، یہ دیہاتی، ابھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کس کروٹ پہ پہنچتا ہے، یہ نہیں گئے۔ اب جب نہیں گئے، وہاں حدیبیہ میں معاہدہ ہوا، اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ آگے خیبر کی لڑائی تھی اور خیبر کی غنیمت بہت زیادہ تھی، تو یہ بھی منہ اٹھا کر کچھ آ گئے، یہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین بھی اپنے مفاد میں رہتے ہیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ پتہ تھا کہ خیبر اگر فتح ہو گیا تو غنیمت بہت ہے، ان پہ پابندی لگا دی، کہا اب میرے ساتھ یہ اعراب کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد نبی نے خیبر پہ لڑے، نبی نے تبوک میں لڑائی لڑی، طائف میں لڑی، حنین میں لڑی۔ حدیبیہ کے بعد کسی جنگ میں ان اعراب کو شامل ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ یہ شامل نہیں ہوں گے۔ اب یہ آتے کہتے دیکھیں جی اصل میں ہم تو لڑنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے، مال مقصود نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے عجیب انداز اپنایا، کہا چلو نبی کے دور میں تمہیں اجازت نہیں، لیکن منہج نبوت کا ایک دور آئے گا، اس میں تمہیں آزما لیا جائے گا۔ قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیں ان قریب تمہیں، اگر تم کہتے ہو اللہ کے لیے لڑ رہے ہو نا، ٹھیک ہے، نبی کے دور میں تو اب تمہیں نبی کے ساتھ جہاد کی اجازت نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو تو ایک چانس تمہیں یہ دیا جائے گا کہ تمہیں ان قریب ایک ایسی سخت قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلایا جائے گا، اولو باسن شدید، جو بڑی سخت جنگجو ہوگی اور بڑی لڑائی والی ہوگی۔ ستدعون، تمہیں بلایا جائے گا۔ اب یہ بلانے والا کون ہوگا؟ یہ جو بھی ہو، لیکن بلائے گا اللہ کے حکم سے، کیونکہ ستدعون ہو گیا ہے، کیونکہ پیشن گوئی اللہ نے کر دی ہے کہ یہ سب بلایا جائے گا ایک بڑی جنگجو قوم سے، پھر اس سے تم قتال کرو گے۔ یقاتلون او یسلمون، یا وہ قتال کریں گے تم سے یا وہ لڑیں گے۔ اب اگر فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اگر تم نے اس بلانے والے جو تمہیں جہاد کے لیے اس وقت بلائے گا، اگر اس کی اطاعت کی تو تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا جس طرح تم ابھی پھیر چکے ہو، تو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم نے ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ان قریب تمہیں بڑی سخت جنگجو قوم سے لڑائی کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ ایسی سخت جنگجو قوم ہوگی، ادھر یا تو قتال ہوگا یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور جو پیچھے رہا عذاب ہوگا، اور جو ساتھ چلا اللہ اسے اجر دے گا۔ سوال یہ ہے، اس آیت کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی میں گئے، تبوک میں جنگ ہی نہیں ہوئی، وہ آئے نہیں۔ اس کے بعد مکہ کی لڑائی میں گئے تو مکہ فتح ہو گیا، وہاں لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یہاں جو اشارہ ہے اولو باسن شدیدن، تو یہ ایسی قوم کے ساتھ لڑائی کی طرف اشارہ ہے جس سے پہلے لڑائی نہیں ہو چکی تھی۔ وہ عرب نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور ہی قسم کی مخلوق ہوگی، وہ عرب نہیں ہوں گے، ورنہ اس سے پہلے عربوں سے تو کتنی لڑائی ہو چکی تھی۔ تو یہ عرب کے علاوہ کوئی اور قوم ہوگی۔ آگے طائف، ادھر بھی اس طرح کی لڑائی نہیں تھی، آگے حنین اس طرح کی لڑائی نہیں تھی۔ اب وہ کون سی قوم تھی اولو باسن شدید؟ ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ اس دور کے اندر دو قومیں تھیں جنہیں اس وقت کی سپر طاقت کہا جاتا تھا، جنہیں اس وقت کی طاقتور فوج کہا جاتا تھا، ایک روم اور ایک فارس۔ رومی اور فارس یہ جنگجو بڑے خطرناک، لوہے میں غرق ہو کر، اونچے لمبے تڑنگے، ان کے اسلحے، پوری منظم فوج تھی، ٹریننگ یافتہ قوم تھی، اور ایسے اسباب سے لیس ہو کر میدان میں جب اترتی تھی دنیا دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ اب نبی کے دور میں
یہ لڑائی فارس اور روم کی ساتھ نہیں ہوئی ہے. اگر رومیوں کے ساتھ لڑائی کی ابتدا کسی دور میں شروع ہوئی ہے وہ صدیق اکبر کا دور ہے. وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جب مسنا نام کے ایک تابعی ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور مسنا نام کے تھے اور کہنے لگے امیر خلیفۃ الرسول ہمارے قوم فارس رومیوں کے قریب رہتی فارس کے قریب رہتی ہے, وہ آ کر ہماری عورتوں کو لے جاتے ہیں اور جناب ہمیں تشدد کرتے ہیں. ایسا نہ ہو مسلمان اسلام سے پیچھے نہ ہو, آپ وہاں بھی فوج کی تشکیل کریں. ابو بکر صدیق نے فرمایا اتنی لڑائیاں ہم ایک وقت میں لڑ رہے ہیں. مسلمہ سے مقابلہ, منکرین زکوٰۃ کے خلاف فارغ ہوئے, مرتدین سے مقابلہ, جیش اسامہ کو بھیجا ہوا ہے, ایک وقت میں اتنی لڑائیاں اور اس وقت روم سے ٹکر لینا یہ کیسے؟ پھر بھی میں خالد کو بلاتا ہوں اور اس سے مشورہ کروں گا. حضرت خالد کو بلایا ایک جنگ سے خط کے ذریعے اور کہا خالد مسنا آئے ہیں, چاہتے ہیں کہ رومیوں سے بھی ٹکر لی جائے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف من سیوف اللہ کہتے ہیں آقا امیر خلیفۃ الرسول ان سے پوچھئے کہ ان کی فوج کا مورال کیا ہے, وہ لڑتے کیسے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے لڑتے ہیں لوہے میں غرق ہو کے آتے ہیں, پورے جسم پر لوہا, سر پہ جنگی لوہے کی ٹوپی اور لوہے کے پیڑ, ہاتھوں میں بھی لوہا, صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اتنے لمبے ہیں اور یوں ہیں اور وہ ہیں, یعنی ہر طرح سے بلٹ پروف ہوتے ہیں. حضرت صدیق نے خالد کو دیکھا کہ کیا تاثر ہے, کہا خالد اب بتاؤ. بازو چڑھاتے ہوئے کہتے ہیں لڑیں گے, کہتے ہیں لڑیں گے, اتنا سننے کے باوجود بھی لڑیں گے. خالد نے کہا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ قوم جو اتنا لوہے میں غرق ہو کے آتی ہے یہ موت سے بہت ڈرتی ہے, اور جو موت سے ڈرتا ہو محمد کے یاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا مورال! یہی چیز تو طالبان نے سیکھی تھی. وہ انہوں نے صحابہ پڑھا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارا امیر عمر ہے. جب وہ عمر کی تاریخ اس عمر نے پڑھی, کہا کہ جب ادھر فارس اور روم کو دن میں تارے دکھائے یہاں امریکہ برطانیہ کو انشاءاللہ دن میں تارے دکھائیں گے. یہی تو تاریخ پڑھی تھی. جب انہوں نے دیکھا وہ امریکی آتے ہیں یوں آتے ہیں اور یوں بلٹ پروف ہوتے ہیں, وہ سمجھ گئے دخر بچی ہے یریگی, یہ ڈرتے ہیں. اس خبر نشتام تو نسوار کھا کے نہیں ڈرتے, نکام لڑیں گے. یہی وجہ ہے تمہارے یہاں سے بھی بہت سے افسران گئے تھے جب نیا نیا امریکہ آ رہا تھا, دیکھو وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے, یہ ہو جائے گا. اس نے کہا جو کچھ بھی ہوگا آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے کہ پاسا کہاں پلٹتا ہے. ہوا یا نہیں؟ خالد لڑنا ہے. خالد نے کہا بالکل, یہ قوم لوہے میں غرق ہو کے آتی ہے, موت سے ڈرتی ہے, اور جو قوم موت سے ڈرتی ہو وہ محمد کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کہا خلیفۃ الرسول ہم موت کو اتنا محبوب رکھتے ہیں جتنا یہ شراب کو محبوب رکھتے ہیں. میں تو پھر رہا ہوں, میرے جسم پورا زخمی ہے, شہادت نہیں ہے. ہم تو موت سے محبت کرنے والے ہیں. اور پھر دنیا نے دیکھا روم کے خلاف اور فارس کے خلاف پیش قدمی ہوئی اور خالد نعرہ لگاتے ہوئے جاتے تھے انا فارس الجدید انا خالد ابن الولید. اور دنیا نے دیکھا کہ خالد ابن ولید حضرت صدیق اکبر کے دور میں اس بڑی جنگجو قوم سے لڑائی لڑتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جس اولو باس شدید طاقتور فوج سے مقابلے کی بتلایا تھا کہ ایسا ہوگا, بلایا جائے گا, اور جو اطاعت کرے گا اللہ اسے اجر دے گا, تو وہ اطاعت اس وقت کس کی کرے گا؟ جو ظاہر بات ہے جو اس وقت خلیفہ ہوگا. پتہ چلتا ہے صدیق کی اطاعت یہ رب کی اطاعت ہے, صدیق کی مخالفت یہ رب کی مخالفت ہے. صدیق کی اطاعت یہ اور صدیق کی مخالفت یہ. اتنی بڑی قوموں سے لڑائی,
اور یہ پیشن گوئی تینوں خلفاء کے دور میں ہوتی ہے. ابتدا صدیق کے دور میں ہوئی، پھر فارس اور روم آدھے سے زیادہ حضرت عمر کے دور میں، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے دور میں یہ پیشن گوئی. لیکن ابتدا صدیق کے دور سے. تم صدیق کی خلافت کو نہیں مانتے، یہاں پر رب العزت صدیق کی خلافت قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے. کیا یا نہیں؟ بلکہ اٹھاؤ تم اپنی تفسیریں، تم ہی اٹھاؤ، مجمع البیان اٹھاؤ، صافی اٹھاؤ، یہ شیعہ کتابیں، تفسیریں. قرآن کریم میں جو یہ آئے تھے، قد فرض اللہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. قرآن کریم میں ہے نبی نے اپنی بیوی کو ایک راز کی بات بتلائی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اور دو بیویاں عائشہ اور حفصہ، یہ ان تینوں تفسیروں میں لکھا ہے کہ نبی نے جو ان کو راز کی بات بتائی وہ یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اس کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے. تو بیویوں نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا؟ تو کہا قد نبأنا اللہ، اللہ نے مجھے بتایا، میرے رب نے مجھے بتایا. آئے صدیق تیری خلافت، خدا کی قسم تو ابھی پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے تجھے جنتی پہلے بنا دی ہے. کیونکہ حدیث میں کہ انسان کی مٹی جہاں سے لی جاتی ہے تو دفن بھی وہ وہیں ہوتا ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے مٹی لی جاتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوا، ناف کے اندر فرشتے مٹی اٹھا کے رکھتے ہیں، اس مٹی کی تاثیر ناف کے ذریعے سارے جسم میں جاتی ہے. اب جہاں سے مٹی لی اسے وہیں پر آدمی کو دفنایا جاتا ہے. آپ کے کراچی میں جہاں جس کی قبریں ان کی مٹی وہیں سے لی گئی ہے، چنانچہ اب اس نے دفن وہی ہونا ہے. اب ذرا یہ دیکھو، میرا نبی، ابو بکر، عمر، یہ تینوں حضرات یہ کہاں ہیں؟ ان کا مدفن کہاں ہے؟ ان کی قبر اثر کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں مدینے میں. میں نے کہا مدینے میں کہاں ہے؟ کہتا ہے مسجد نبوی میں. کہتا ہے مسجد نبوی میں کہاں ہے؟ تو کہتا ہے روضہ رسول میں. میں نے کہا روضہ رسول کیا ہے؟ کہتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں یہ تینوں حضرات سو رہے ہیں، یہ آرام فرما رہے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے ان کی مٹی پہ جنت سے لی گئی ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت لی گئی ہے. آج بدبخت کوئی ابو بکر پہ بھونکتا ہے کہ یہ جنتی نہیں ہے. میں نے کہا نبی جب ہجرت کر کے مدینے گئے ہیں، مدینے میں جا کر مسجد نبوی کا قیام کرنا تھا. مسجد نبوی کی زمین ابو بکر صدیق کے پیسوں سے خریدی گئی ہے، اور اسی زمین میں جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت تو خریدی ابو بکر کے پیسوں سے گئی ہے. جنت تو خریدی گئی ابو بکر کے پیسوں سے. یہ مسجد نبوی یہ ابو بکر کے پیسوں سے خریدی گئی. ہجرت والے دن جتنی جمع پونجی تھی ساری ساتھ لے کر گئے، اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دے کے گئے، اور ایسے ہی چلے گئے سب کچھ لے کر. اور جب مدینہ پہنچے، مسجد نبوی کا قیام کرنا تھا، جگہ لینی تھی جو یتیم بچوں کی جگہ تھی. پیسے دیے تو صدیق نے دیے، اور اسی مسجد نبوی میں جو جگہ صدیق نے خریدی ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو صدیق کے جنتی ہونے پہ شک کرتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جنت خریدی ہی صدیق کے پیسوں سے جاتی ہے. یہ جنت کے ٹکڑے سے ان کی مٹی لی اور یہی دفن ہوئے. ہم کچھ کریں گے تو جنت میں جائیں گے. ابو بکر و عمر پیدا نہیں ہوئے، جنت سے مٹی لے کر رب نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا واپس جنت میں آئیں گے. یہ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا. کتنا بلند مقام
ہے پایا صدیق نے بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. آئے اس مہینے صدیق صدیق کی صدائیں ہوں گی, صدیق سے وفائیں ہوں گی. ہاں ہاں. اور پھر پوری کراچی کو انشاءاللہ ان پینا فلیکس اور ان اشتہارات کے ذریعے جن میں جلی حروف میں خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان ہوں گے. آپ حضرات نے پوری کراچی میں پینا فلیکس لگانے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو کھمبوں پہ پینا فلیکس لگ رہے ہیں یہ 180 روپے کا ایک بنا ہے. کیا ہوا؟ جس صدیق نے ہمارے لیے جنت خریدی ہم ایک پینا فلیکس اس کے لیے نہیں لے سکتے؟ جس کو اللہ نے استطاعت دی 2 لیں 4 لیں 5 لیں, جس کی جتنی استطاعت ہو. کیونکہ بول میں اس کے لیے رہا ہوں جو اپنے گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑتا, سوئی بھی لا کے رکھتا ہے. اور جب پوچھا جائے کہ صدیق کیا چھوڑا, کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. بس اتنا تو کریں, کچھ ہمارا حصہ بھی بنے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, اتنا تو قیامت میں کہہ سکتے ہیں. ایک طبقہ ایک صدیق تجھے گالیاں دیتا تھا, اس دور میں ایک ہم تھے کہ تیرے دیوانے بنے ہوئے تھے, تیرے پروانے بنے ہوئے تھے, تیری محبت میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے گلیوں میں پھرتے تھے اور رب سے دعائیں کرتے تھے کہ ربا موت بستر پہ نہ آئے, اس صدیق کے قدموں کی حفاظت کے لیے آئیں جس پر کبھی محمد کا لعاب دہن لگا تھا. یہ مہینہ انشاءاللہ اسی انداز میں سیرت صدیق اکبر سیمینارز اور جلسے پروگرامات ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز جمعوں کے خطبوں میں یہ جب تک یہ سلسلہ ہے 22 جمادی الثانی تک اسی عنوان پر مختلف عنوانات کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.